الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کہہ دیجئے کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، یعنی صحیح دین جو مذہب ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو ایک اللہ ہی کی طرف دار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری ہر قسم کی عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ رواں مہینہ محرم الحرام اور اس سے پہلے اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج، ان مہینوں کے خطبات جمعہ میں کچھ مضامین ایسے آئے ضرورت وقت کے تحت، جس کی وجہ سے وہ ہمارا سلسلہ وار مضمون جو ابھی تک پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا، اس میں انقطاع پیدا ہو گیا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس مضمون کو مکمل کر دیا جائے۔ بعض اجزاء اس مضمون کے پہلے بیان ہو چکے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رہتی ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں میرا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ، خصوصاً عقیدے کا مسئلہ، اس کو اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ بیان کیا جائے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے، آپ انہی مجالس میں بہت مرتبہ سن چکے ہیں اور دیگر علماء سے بھی سنا ہوگا
یہ سب سے مشکل مسئلہ ہے۔ مشکل بئی معنی کہ اس کا بیان کرنا مشکل نہیں، اس کو نبھانا مشکل ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انبیاء اکرام علیہ السلام پر تشدد کیا گیا۔ یہ مسئلہ برداشت کرنا مشکل ہے۔ جب مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو بیان کرنے والا اپنا بدترین دشمن نظر آتا ہے۔ اور جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی انسان تیار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی انگنت مثالیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، بار بار ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بات ذہن میں رکھیں، اسی مسئلے کی بنا پر 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے مشکلات آئیں۔ نہ انہوں نے سیاسی جلسے کر کے اپنے لیے کچھ سیٹیں مانگی تھیں کہ ہمیں اسمبلیوں کے ممبر منتخب کر لو، ہمیں ووٹ دو۔ نہ انہوں نے جائیداد مانگی تھی، نہ اقتدار مانگا تھا، نہ مال مانگا تھا، نہ قوموں کے ساتھ رشتوں کا جھگڑا تھا۔ انہوں نے اللہ کا پیغام پا کر، اللہ کا حکم پا کر قوموں کی فلاح، ان کی ہمدردی، ان کی نجات کے لیے اس مسئلے کو بیان کیا کہ اس دنیا میں بھی یہ کامیاب ہو جائیں اور اللہ کے سامنے بھی جا کر سرخرو رہیں، ذلت اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن مسئلہ چونکہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس لیے انبیاء جو سب سے بڑے ہمدرد تھے انسانیت کے، انہی کو دشمن سمجھا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا۔ قرآن کریم کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بڑی تعداد میں قتل بھی کیے گئے۔ یقتلون النبیین بغیر حق، چونکہ ہمیں سب نبیوں کے نام معلوم نہیں، 1,00,000 اور کئی ہزار پیغمبر۔ عام طور پر حدیث کی بعض روایتوں میں 24,000 کا لفظ آتا ہے، لیکن وہ حتمی بات نہیں ہے، اس واسطے میں کئی ہزار کا لفظ بولتا ہوں۔ 1,00,000 سے زیادہ ہیں خدا کے پیغمبر۔ قرآن کریم سے اتنا معلوم ہوتا ہے، رسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصصہم علیک، کتنے ہی رسول ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا ہے۔ یہ حضور کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا، ورسولا، اور کتنے ہی رسول ہیں لم نقصصہم علیک، جن کا قصہ ہم نے آپ کو نہیں سنایا، جن کی تفصیلات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتائی گئیں۔ اب ظاہر بات ہے 1,00,000 اور اس سے زیادہ پیغمبر ہوں، اس کئی ہزار پیغمبر ہوں، ان کی پوری تفصیل کس کے
سے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایسا لگتا ہے کہ اجمالاً اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ اتنے پیغمبر میں نے بھیجے، اور اجمالاً رسول اللہ نے امت کے سامنے پیش کر دیا، لیکن ہر نبی کا نام نہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے نہ قرآن کریم سے۔ قرآن کریم میں صرف 25 نبیوں کے نام ہیں، اور باقی اجمالاً کہہ دیا کہ کتنے رسولوں کے قصے ہم نے آپ کو سنا دی اور کتنے کے قصے نہیں سنائے۔ اتنی بات اجمالاً آپ ذہن نشین فرما لیجئے کہ جو نبی جن کے قصے ہمیں معلوم ہیں ان کے مصائب و آلام کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ جن کے قصے معلوم نہیں ہیں ہم اسی پر قیاس کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی تشدد ہوا ہوگا۔ آخر جن نبیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو قتل کیا گیا تو ان کا کیا قصور تھا؟ نبی سے بڑھ کر انسانیت کا ہمدرد تو اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ یہ ایک سیدھی سی موٹی سی بات ہے۔ آج کے زمانے کا کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی حکمران اس کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ مخلوق کا ہمدرد ہے۔ اس میں یہ ہر وقت امکان رہتا ہے کہ ان کے اپنے مفادات ہوں، لیکن نبی ایک ایسی ذات ہے کہ جن کے لیے یہ تصور کرنا بھی گناہ ہے کہ ان کے اپنے مفادات تھے، شخصی مفادات تھے، وہ سراسر ہمدرد انسانیت تھے۔ گناہوں سے اللہ نے ان کو پاک فرمایا۔ نبی کی طبیعت میں گناہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ایک نبی کا قصہ جو قرآن کریم کے اندر آپ پڑھتے ہیں، ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے سورہ یوسف میں، انہی کا قصہ ہے کہ بھائیوں کی زیادتی کے سبب سے انہیں بالآخر مصر کے ایک حکمران اس کے گھر پہنچنا پڑا۔ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، اور آپ حضرات کو اجمالاً معلوم ہے بھی۔ چھوٹی عمر کے بچے تھے اور وہ بھی بے اولاد تھے، جو وزیر صاحب تھے وہ بھی بے اولاد تھے۔ انہوں نے ان کو اپنے گھر میں بچے کی طرح رکھ لیا۔ ظاہر ہے کہ گھر میں جو بچہ ہوتا ہے وہ خدمت بھی کرتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی اس زمانے کے لحاظ سے خدمت کی ہوگی۔ اللہ پاک نے بدو شعور سے ہی ان کو جس طرح ظاہری حسن و جمال سے نوازا تھا، ان کے باطنی کمالات بھی تھے۔ جو وہ جوانی کے حدود میں قدم رکھنے لگے تو وہ عزیز مصر جنہوں نے اپنی بیوی سے، اپنی بیگم صاحبہ سے، خاتون اول سے یہ کہا تھا عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یہ ہمیں کام آئے گا، فائدہ دے گا، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ بیٹے بنائے جاتے ہیں، لے پالک جسے کہتے ہیں۔ لیکن وہ خاتون ان کے نیت خراب ہو گئی، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، قرآن کی آیت آپ نے پڑھی ہوگی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اور قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں، وَلَقَدْ اللہ تعالیٰ پوری تاکید کے ساتھ فرماتا ہے، پکی بات ہے کہ اس عورت نے برا ارادہ کر لیا یوسف علیہ السلام کو برائی میں مبتلا کرنے کے لیے، اس میں شک کی کوئی نہیں۔ جب اللہ فرمائے وَلَقَدْ، واو ابتدا میں تاکید کے لیے، لام تاکید کے لیے، قد کا معنی تحقیق ہے۔ تین تاکیدیں اکٹھی جب آ جائیں قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے تو قسم کے معنی میں ہوتے ہیں۔ ہمت، ارادہ کر چکی وہ عورت بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی، اس میں تفصیل میں جانے کی بات نہیں، برہان کیا ہے، وہ اللہ کا تحفظ کا ایک انتظام تھا۔ تو یوسف علیہ السلام بھی جوان تھے، وہ بھی اس عورت کے ساتھ برا کرنے کا ارادہ کر لیتے، لیکن انہوں نے رب کی برہان دیکھی تھی، اس واسطے انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ اس کے اگلا جملہ جو ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ نبی گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں، اور آپ نے بچپن سے سنا ہوگا علماء سے کہ ایک نبی ایسی ذات ہوتے کہ جن میں گناہ نہیں ہوتا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، یہ الفاظ ہیں اگلے جملے میں۔ کذالک، اللہ فرماتے یہ ہمارا کمال تھا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام
کہ فطرت میں مزاج کے اندر ایسی خصلتیں رکھی تھیں کہ ان کا ارادہ اس عورت کے ساتھ برائی کرنے کا ہوا ہی نہیں. لنصرف عنہ السوء، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھنے والی جو برائی تھی ہم نے اس برائی کو ہٹا دیا. یعنی یوسف علیہ السلام برائی کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے. اگر یوسف علیہ السلام اس طرف جاتے تو الفاظ یوں ہوتے وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَهُ عَنِ السُّوءِ، یوسف علیہ السلام کو ہم برائی سے روکیں. وہ برائی کی طرف جا ہی نہیں رہے تھے، برائی ان کی طرف آ رہی تھی. لِنَصْرِفَ عَنْهُ، ہٹائیں یوسف علیہ السلام سے، ہٹا دیا ہم نے اس برائی کو. اب تفصیل آپ کو قرآن کریم معلوم ہے کہ بس طبق الباب، اس عورت نے دروازے بند کر دیے تھے، بند کمرے میں لے جا کر یوسف علیہ السلام کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے جب دعوت دی، یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف. وقدت قمیصہ من دبر، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی، پکڑ نہ سکی تو کرتا پھٹ گیا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، بھاگتے بھاگتے باہر کے دروازے پر پہنچے. دروازہ جو کھولا تو اس خاتون کا شوہر یعنی وزیر اعظم صاحب باہر سے اندر آ رہے تھے. وہ دروازے پر کھڑے تھے. ظاہر بات ہے کہ اندر سے ایک آدمی بھاگ کر آیا ہو تو اس کی سانس بھی پھولی ہوتی ہے. پیچھے سے عورت آ کر ان کے کرتے کو پکڑ رہی ہے، اس کا حال بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خواتین بالعموم ان کے مزاج کے اندر پینترا بدلنا کیسا ہے. اور وہ تو تم خاتون اول تھی، انہوں نے فوراً اپنا رخ بدلا. ما جزاء من اراد باہلک سوءا، میرے سرتاج اس لڑکے نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی بیوی کو بے آبرو کرنے کی جس نے کوشش کی اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کی اربوں رحمت نازل ہون پر، اللہ اکبر، نبی کیسے ہوتے ہیں. فوراً کہنے لگے الا ان یسجن، میرے خیال میں کہ اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے یا اور کوئی سخت سزا دینی چاہیے. یوسف علیہ السلام نے اتنا فرمایا یا راودتنی عن نفسی، میرا قصور نہیں، یہی خاتون، یہی محترمہ جو ہے مجھے برائی میں مبتلا کرنے کی کوشش کری تھی. یوسف علیہ السلام اتنا ہی فرمایا اور انہیں حق بھی تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام کیسے ہوتا ہے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اسی وقت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے اس عورت کے خاندان کا ایک آدمی، بعض مفسرین نے کہا کہ چھوٹا سا بچہ تھا وہاں کوئی، اور بعض نے کہا کہ بالغ آدمی تھا. اس تفصیل میں جانے کی ضرورت، قرآن اتنا کہتا ہے کہ اس عورت کے خاندان کا کوئی آدمی تھا، اس نے گواہی دی، لیکن گواہی عینی نہیں دی. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، وہ بند کمرے کے اندر، تو وہ ساتھ تھا نہیں، وہ باہر تھا. یہ صورتحال دیکھ کر بھام کر اس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فراست کے ساتھ اس نے بات کی. کہنے لگے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کرتے کو دیکھیں آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے. آگے سے اگر پھٹا ہے تو یوسف غلط ہیں، عورت سچی ہے. عورت نے مزاحمت کی ہوگی تو آگے سے کرتا پھٹ گیا، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت غلط ہے، یوسف سچے ہیں. فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب کرتا دیکھا تو واقعاً پیچھے سے پھٹا تھا. قال انہ من کیدکن، تو وزیر اعظم صاحب بھی عورت سے کہنے لگے یہ تمہاری چالاکی لگتی، چال بازی ہے. ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کے یہ مکر بڑے عظیم ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو فرمایا یوسف اعرض عن ھذا، چھوڑیں اس کو. عورت کا واستغفری لذنبک، تو خدا سے گناہوں سے معافی مانگ. انک کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کار. میں یہ قصہ سنانا مقصود نہیں، اور آپ جانتے ہیں میرا مزاج نہیں ہے.
یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے گناہوں سے معصوم کیا، پیدا ہی معصوم کیا ہوتا ہے، ان کی فطرت میں گناہ ہوتا نہیں۔ اگر کسی موقع پر کوئی ایسا نامناسب عمل ہوا ہے تو اس کو علمی زبان میں لغزش کہتے ہیں۔ لغزش کا یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی پھسل جانا۔ آپ اگر راستے میں چلتے ہوئے کیچڑ میں، ظاہر بات ہے کوئی انسان گرنے کی کوشش نہیں کرتا، بچ بچ کر چلتا ہے، لیکن بعض اوقات پاؤں پھسل جاتا ہے، غیر ارادی طور پر کسی ایسی جگہ پاؤں پڑتا ہے کہ پھسل جاتا ہے، انسان گر جاتا ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کو چوٹ لگ جاتی ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ یہ آدمی جو گرا ہے، اس کو جو نقصان پہنچا ہے، تو اس میں اپنا ذاتی ارادہ ہے؟ غیر ارادی طور پر ایک چیز ہو گئی، غیر ارادی طور پر ایک چیز ہو گئی، جیسے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ شجر ممنوع، جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا ان کو اور ان کی اہلیہ کو، لیکن ابلیس نے ایسا وسوسہ دیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہلیہ اماں حوا کے ذہنوں کے اندر وہ ممانعات والی بات ہی محو ہو گئی، بھول گئی۔ فنسیا آدم، قرآن کریم میں آتا ہے آدم علیہ السلام بھول گئے اس ممانعات کو جو اللہ نے فرمائی تھی۔ ولم نجد لہو عزما، ہم نے ان میں ارادہ کی پختگی نہیں پائی، یعنی انہوں نے قصداً ارادتاً اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ یہ صفائیاں اللہ قرآن میں خود بیان فرما رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے جو کچھ عمل ہوا وہ لغزش ہے، وہ گناہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں، اس زمانے میں بے شمار بد نصیبوں نے مسلمان کہلاتے ہیں اور آدم علیہ السلام کے بارے میں اور دیگر انبیاء کے بارے میں وہ گناہوں میں مبتلا ہوئے، یعنی جو خباثت ان کے اپنے ذہن کے اندر تھی، جس خباثت میں وہ خود مبتلا تھے، ان کو انبیاء کی طرف منسوب کیا۔ مسلم بات میں یہ مختصر یہ کہتا ہوں کہ سارے انبیاء اکرام بلا امتیاز وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نبی کے علاوہ گناہوں سے کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ صحابہ کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہے۔ معصوم اور محفوظ کا میں فرق بتا دیتا ہوں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ بعض اوقات ہو جاتا تھا، لیکن اس گناہ پر وہ مصر نہیں رہے، فوراً انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا۔ جیسے کہ بعض روایات کے اندر ایک خاتون کا تذکرہ آتا ہے، ایک مرد کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا، وہ آدمی، وہ صحابی، اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کریں۔ اور انہیں معلوم تھا کہ پاک کرنا یہ ہے کہ ان کو رجم کر کے سنگسار کر کے مار دیا جائے گا، لیکن وہ سمجھتا کہ اس دنیا کی مصیبت ہلکی ہے، آخرت کا عذاب بڑا ہے۔ بات کہنا بھی آسان ہے اور سننا بھی آسان ہے، لیکن اس کو ذرا اپنے اوپر کیفیت کو طاری کیجئے میرے دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجئے، حضور نے رخ پھیر لیا۔ حدیث کتاب میں جو کچھ آتا ہے میں اسی اسلوب کو بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے رخ پھیر لیا، دوسری طرف آ کر کہا، پھر حضور نے رخ پھیر لیا، پھر انہوں نے اصرار کیا، تو حضور نے اس کو ٹلانے کے لیے فرمایا، جا بھائی کیا بک رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ کیونکہ حضور سمجھتے تھے ٹلانے کا مقصد ہے کہ میں نے اگر توجہ کے ساتھ بات سن لی، گناہ ثابت ہو تو اس کے لیے سزائے موت ہے۔ تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، وہ کسی صورت کے اندر بھی نہ دنیاوی سزا امت کے لیے پسند کرتے تھے، نہ اخروی عذاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے یہ پسند کرتے تھے کہ آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو حضور نے فرمایا اللہ کا قبلتا اور لمستا، ایسے تو بول رہا ہے، شاید تو نے ویسے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا، چھوا ہوگا اس عورت کو، یا تو نے اس کو بوسہ دے دیا ہوگا، یا دیدہ بازی کی ہوگی، آنکھیں ماری ہوں گی۔ اس نے کہا کلو ذالک لم یکن، یا رسول اللہ ان میں سے کوئی بات نہیں تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب اتنے اصرار کے بعد اس نے صف کہا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے نبی کا
اللہ کے پاک پیغمبر کروڑوں درود و سلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو واضح کرنے کے لیے یہاں تک فرمایا، جب کبھی بھی حضور نے ایسا نہیں جملہ فرمایا تھا، اس موقع پر ایک انسان کی زندگی کا مسئلہ تھا، کیا تیرے جسم کا وہ حصہ اس عورت کے اس حصے کے اندر اس طرح داخل ہوا تھا جس طرح کہ کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے؟ اس نے اقرار کیا ایسا ہی ہے۔ اب بالکل ہر پہلو سے کوئی انکار کی وجہ نہیں بنی۔ پھر ان کو سنگسار کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں سنگسار کسی گئے اس جگہ میں کھڑا کر کے چاروں طرف سے مسلمان پتھر مارتے ہیں اور پتھر مار مار کر مار دیا جاتا ہے۔ یہ رجم کی سزا صرف ہماری شریعت میں نہیں، پہلی شریعتوں کے اندر بھی تھی۔ اب تو چونکہ ہم خیر سے پاکستان شریف میں رہتے ہیں، جہاں صرف نام ہی پاکستان کا ہے، باقی ہمارے اندر اور انڈیا میں سیکولر ہونے میں کوئی فرق بھی نہیں۔ یہاں کا مقتدر طبقہ اوپر کی کرسیوں پر بیٹھا ہوا وہ اتنا ہی اسلام بیزار ہے جتنا کہ کسی اور کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، یہ اسلام سے دور سے دور سے دور تر ہوتا گیا، بلکہ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کا اگر کردار کو جانچا جائے تو ان میں سے ہر ایک جو ہے رجم و سنگسار کے لائق ہوگا، الا ماشاء اللہ۔ پتہ نہیں ہم اسی طرح مر جائیں گے، ہماری نسلیں بھی اسلام کی برکات دیکھیں گی کہ نہیں دیکھیں گی، اسی تمنا کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ خیر سے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ اسلامی نہیں باقی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اسلامی وہ ہوتا ہے ملک جہاں اسلام کے قوانین کو بالادستی حاصل ہوتی ہے۔ صرف نماز روزہ کرنے سے نہ وہ ملک اسلامی نہیں بن جاتا۔ آپ کے مقابلے میں انڈیا میں نے زیادہ مسلمانوں کی مسجدوں میں دیکھا ہے۔ پاکستان کی بادشاہی مسجد میں جا کر دیکھیں 5 وقتہ نمازوں میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ دلی کی مسجد کے اندر میں نے 8 دن نمازیں پڑھی ہیں، دل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ وہ کافروں کے ملک میں بسنے والے کفر کی حکومت میں مسلمان ہیں، اس طرح دیگر میں سہارنپور گیا، دیوبند گیا، دیگر علاقوں کے اندر گیا، مسجد اس طرح بھری رہی۔ اب اگر ہندو طنز کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے وہ، لیکن اس کا طنز مبنی برحق ہے۔ ہمارے کردار کو، ہمارے حکمرانوں کردار کو، ہماری عمومی مزاج کو دیکھ کر وہ جو طنز کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ اتنی بڑی قربانیاں مسلمانوں سے لی گئیں۔ سوشل میڈیا پہ حال میں ایک آدمی، بزرگ آدمی نے اپنا حال بیان کیا کہ ہم کس طرح آئے۔ خدا کی قسم اس کا سن کر انسان کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم جو پاکستان میں پیدا ہوئے، ہمیں کیا پتا کہ آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ وہ جو لوگ وہاں سے آئے تھے وہ تو یا گوشہ گمنامی میں یا قبروں میں چلے گئے۔ اس وقت جو منظر عام پر پاکستان میں جو لوگ ہیں جو اقتدار کی کرسیوں پر، انہوں نے آزادی کہاں دیکھی، آزادی کی قیمت کہاں ادا کی، ان کے نزدیک قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ ملا کہتا ہو یہ اسلامی ملک نہیں ہے۔ مسلمان یہاں ہیں، بستے ہیں، نمازیں پڑھتے، دیگر ارکان بھی ادا کرتے۔ اسلامی ملک ہوتا ہے وہاں جہاں قوانین کو بالادستی دی جاتی ہے، وہاں حکمرانوں کے قانون نہیں چلتا، اللہ کا قانون چلتا ہے۔ من جملہ ان میں سے ایک نمونے کے طور پر کہتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ کے قوانین کا نافذ کیا جاتا ہے کہ وہاں اگر چور چوری کرتا ہے اور شہادتیں جو شریعت ضابطوں کے مطابق شہادتیں ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ لیکن ہر چور کی ہاتھ کاٹنا سزا نہیں، اس کے لیے قواعد ہیں۔ ایک نمونہ بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ زندگی ریت پھر تفصیل بیان کر دوں گا۔ کسی آدمی نے مسجد سے باہر سے جوتا چوری کر لیا، اس کے ہاتھ سزا نہیں کاٹیں ہوئی۔ آپ کے دروازے کے باہر سے گاڑی چرا کر لے کے اس کو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ آپ کی ذاتی ملکیت جس میں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو، آپ کی شخصی اور ذاتی ملکیت کسی محفوظ جگہ سے کوئی چرا کر لے گیا اور پھر شہادتوں سے ثابت ہو گیا،
شہادت بھی لازمی ہے، تو پھر اس کی سزا یہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ مثلا سڑکوں کے اوپر جو بجلی کے کھمبے ہیں ان سے لائٹیں چرا کر لے جاتا ہے، چونکہ یہ ایک شخصی ملکیت نہیں، ایک قومی ملکیت ہے، اس پر اور سزائیں تو ہوں گی لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ آپ کے دروازے کے باہر سے آپ کی بس چرا کر کوئی لے جاتا ہے، دیگر سزا تو دی جا سکتی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ اس پر وہ قانون لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ محفوظ جگہ نہیں تھی، وہ غیر محفوظ جگہ میں اپنی گاڑی کھڑی کی تھی۔ تو قانونی شریعت وہاں نافذ ہو کہ اگر چور ضابطے کے مطابق اس پر جرم ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اگر اس نے بدکاری کی ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کو کوڑے مارے جائیں گے، جیسا سورہ نور کے اندر موجود ہے۔ اگر کسی بے گناہ پر تہمت لگائی ہے اس نے اور اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہاں جو چاہتا ہے جس کی عزت اچھال دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ سوشل میڈیا پر کتنے بکواسات، کتنے گالیاں آپ دیکھتے ہیں، ننگی گالیاں ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ کوئی قانون ہے اس کے لیے۔ اور خیر سے شادی شدہ زانی اور بدکار وہ کتار و شمار میں ہیں یا حساب میں آ سکتے ہیں، جن کے جرائم انٹرنیشنل بنیادوں پر واضح ہیں، دنیا میں عالمی سطح پر ان کے جرائم اور بدکاریوں کے چرچے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کہتے ہم نے اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھنی ہے، ہمیں یہ گوارا ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھنی اس کے پیچھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے یہ ملک اسلامی نہیں، یہ ایسا ہی سیکولر ملک ہے جیسا انڈیا ہے یا کوئی اور ہو سکتا ہے، جہاں اسلامی قوانین کو بالادستی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو حکم بالادستی نہیں، وہ اسلامی ملک نہیں ہوتا۔ ویسے خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے تو الگ بات ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اس صحابی کو پھر سنسار کیا گیا، چاروں طرف سے پتھر مارے گئے اور وہ مر گئے۔ میری طرح کا کسی بے احتیاط آدمی کی زبان سے نکلا کہ کیا بدبخت آدمی تھا، ایسا نہ کرتا تو کس ذلت کی موت مرا۔ اللہ کے نبی کو جب یہ بات پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کو ڈانٹ فرمایا، خبردار، اپنی زبان کو روکو، اس نے توبہ کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ پورے اہل مدینہ کے گنہگاروں پر تقسیم کر دے، سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، باقی کوئی گناہوں سے معصوم نہیں۔ صحابہ سے غلطی ہوئی لیکن وہ غلطیوں پر اڑے نہیں، اس لیے ان کو محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس لیے امت کے کسی شخص کو یہ گنجائش نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بدگوئی کرے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، سب آپ اردو میں بھی استعمال کریں، سب و شتم، دونوں لفظ عربی کے ہیں۔ سب کا معنی برا کہنا، شتم کا معنی گالی بکنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو گالی بکے، حضور نے وہ جو سب کرتا ہے، ہلکی برائی سے بھی صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم ان کہہ دو کہ تمہارے بدکار پر خدا کی لعنت ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک صحابہ کا اتنا مقام ہے، اور اللہ کو سب کچھ معلوم تھا، اللہ ہی نہیں بنایا سب کو، کہ اللہ نے ابد الآباد کے رضا کا پروانے ان کو دیا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب پکے ایمان والے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ بھونکتے رہے صحابہ کے خلاف، کیا ہے؟ کتوں کے بھونکنے سے معزز انسان کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن کو اللہ نے عزت دی ہے، فإن العزة للہ والرسول وللمؤمنین، تو دنیا میں صحابہ کے دشمنوں کو بھونکتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے عقیدوں کو، جس طرح میں توحید کا عقیدہ صاحب بیان کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام، ان کے بارے میں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میری زندگی کا حاصل مطالعہ ہے، اور انشاءاللہ کہیں بھی آپ کسی پڑھ لکھے آدمی سے، کسی جید عالم دین سے پوچھیں گے، ہر نتو پھتو سے نہیں، تو انشاءاللہ میری بات کی تصدیق کرے گا۔ میں جو بات بھی کہتا ہوں
تحقیق سے کہتا ہوں، سنی سنائی بات نہیں کہتا، یہ اسلامی عقائد میں شامل ہے یہ بات۔ صحابہ کے بارے میں نہ بدگوئی کا تصور بھی ذہن میں نہ لائیں، ورنہ ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ جن سے اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حساس طریقے سے فرمایا کہ جو میرے صحابہ برا کرتا اس پر خدا کی لعنت ہے، تو صحابہ کے بارے میں گھسی پٹی کتابیں، یہ گندگی میں ڈالے جانے کے لائق کتابیں، ان کو پڑھ کر صحابہ کے بارے میں برا گمان دل میں نہ رکھو۔ میں پوری جرات کے ساتھ اور پوری شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، ہر وہ کتاب جیسے صحابہ کے بارے میں کوئی بری بات لکھی اس کو آگ میں ڈالو، آپ کے دین ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قرآن کو چھوڑو گے، نبی کے ارشادات اور تعلیمات کو چھوڑو گے، نبی کو چھوڑو گے، ایمان سے پھر کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ باقی ساری دنیا کو چھوڑ دو، آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں۔ بات چل رہی تھی کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے شدائد، تکلیفیں، مصائب برداشت کیے اس ایک مسئلے کے لیے۔ کون سا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں بولتے آپ؟ مسئلہ توحید کے لیے۔ یہ اصل الاصول ہے، یہ بنیاد ہے۔ بنیاد مضبوط ہونا تو مکان کی کتنی منزلیں بھی بناتے چلے جائیں وہ قائم رہے گا، لیکن بنیاد کمزور ہوگی تو وہ کسی وقت بھی گر جائے گا۔ بنیاد عقیدہ ہے، عقیدہ ٹھیک رہے گا تو ہر عمل آپ کا اللہ کے ہاں قبولیت سے نوازا جائے گا۔ عقیدہ خراب رہا تو قدم قدم پہ آپ کی ہر عمل جو ہے وہ رد کر دیا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے سارے اعمال کو خدا نے ضائع کر دیا۔ وفی النار ہم خالدون، وہ ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے۔ آمدم برسر مطلب جب یہ مضمون موقوف رکھا گیا، اس وقت آخری گفتگو جو میں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام خصوصیات میں، وہ خصوصیات کیا ہیں؟ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق اور اس کے اختیارات، اللہ کرے کہ آپ کے دل کی تختی پر ایسے لکھے جائیں کہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی نہ مٹیں۔ یہ اللہ کی خصوصیات ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں آپ بھی، میں بھی شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مسئلے کو بڑے آسان طریقے سے سمجھانے کا ملکہ عطا فرمایا۔ یہ میرے رب کی مہربانی، میرا ذاتی کمال نہیں، یہ اللہ ہی نے مہربانی کی، چونکہ میری نیت ٹھیک تھی تو اللہ میرے دل و دماغ کو کھولتے رہے۔ اللہ اپنی ذات میں واحد لا شریک ہیں، اس جیسی ذات بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ذات میں شریک کرنے والا دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ جس نے بھی اللہ کو مانا ہے اس کو ذات میں واحد لا شریک مانا ہے، اکیلا ہی ہے لا شریک۔ ہندو اللہ کو مانتا ہے، اکیلا لا شریک مانتا ہے۔ سکھ اللہ کو مانتا ہے، واحد لا شریک مانتا ہے۔ عیسائی یہودی اللہ کو مانتا ہے، واحد لا شریک مانتا ہے، جیسا میں اور آپ مانتے ہیں۔ ہاں اللہ کا منکر ہو جائے تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ جو اللہ کا مانتا ہے وہ اللہ کی ذات میں واحد لا شریک مانتا ہے۔ آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے ایک مفسر گزرے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ جو حضرات کالج وغیرہ اور یونیورسٹیوں سے ہو کر آئے ہیں انہوں نے وہاں یقیناً ان کے تذکرے پڑھے ہوں گے۔ امام رازی بڑے انسان تھے، کئی کتابیں ان کی ہمارے علم میں ہیں، کچھ میرے پاس ہیں نہیں ہیں، لیکن تفسیر کبیر جو ان کی سب سے بڑی تفسیر ہے وہ میرے پاس ہے۔ عربی زبان کی ایک بڑی بے نظیر تفسیر ہے۔ اس میں انہوں نے ایک مقام میں لکھا ہے، اے علم جان لو انہو لیس فی العالم احد یثبت للہ شریکا یساوی فی الوجود والعلم والقدرہ ھذا مما لم یوجد الی الآن۔ یہ سن لو، جان لو کہ دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا نہ آیا ہے
جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کسی کو شریک بناتا ہو کہ علم میں اللہ کے برابر، قدرت میں اللہ کے برابر، وجود میں اللہ کے برابر، ایسا ھذا مما لم یوجد الا الآن، اس طرح کا کوئی آدمی آج تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. یعنی اللہ کی ذات میں سب واحد لا شریک مانتا ہے. اور یہ ایک ایسا مفسر، ایک اتھارٹی سمجھ جاتا ہے. وَأَمَّا اتِّخَاذُ مَعْبُودٍ سِوَى اللَّهِ، البتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر صفات میں، قدرت میں، اختیارات میں اوروں کو شریک ماننے والے ففی الذاہبین الی ذلک کثرہ، اس قسم کے بد نصیب دنیا میں ہر زمانے میں بہت سے پیدا ہوئے، آج بھی ہیں اور پہلے بھی تھے. ابو جہل کتنا بڑا کافر تھا لیکن اللہ کی ذات میں واحد لا شریک مانتا تھا، اللہ کی صفات میں اور اختیارات کے دوسروں کو شریک کہتا تھا. وہ جو ان کے 360 بت تھے وہ اللہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے، اللہ کی بعض صفات میں ان کو شریک سمجھتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی ذات کو واحد اکیلا لا شریک مانا گیا ہمیشہ کے لیے. دنیا میں کوئی مشرک ایسا نہیں گزرا، آج کا بھی ہو یا پچھلا ہو، جو اللہ کی ذات میں اس جیسا کسی اور کو مانتا ہو. یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. اب 3 باتیں اور رہ گئی، صفات، حقوق اور اختیارات. صفات کی باتیں ابھی میں نے نہیں چھیڑی، میں نے حقوق کا مسئلہ سب سے پہلے چھیڑا تھا. حقوق کے اندر یہ جتنی بھی آپ عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے بندے پر. یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، اعتکاف ہے، طواف ہے، ذکر اذکار ہیں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تہلیل ہے، تکبیر ہے، حمد و ثنا ہے، یہ ساری کی ساری عبادت کی قسمیں ہیں. بعض عبادات وہ ہیں جس کا تعلق زبان سے ہے، مثلا آپ جتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا ہیں؟ زبانی عبادت ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، آپ اعتکاف کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، لیکن یہ بدنی عبادت ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نظر دیتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، لیکن کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت. تو عبادت کی یہ مختلف قسمیں ہیں. بعض عبادتوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، بعض کا انسان کے بدن سے ہے، بعض کا تعلق انسان کے مال سے ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہر قسم کی عبادت، زبانی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، اس کا حقدار صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے. آپ جب کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ کی عبادت ہے. راستے میں چلتے ہوئے پڑھتے ہیں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. یہ جتنے بھی اللہ کی کبریائی کے اعلان ہوتے ہیں یہ سب عبادت ہیں اور اللہ ہی کی. اور بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. دکان پر بیٹھے ہیں آپ، کوئی بات نہیں ہو رہی تو کیوں چپ کر کے بیٹھیں؟ تسبیحات شروع کر دیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جو تیسرا کلمہ جسے کہتے ہیں آپ، جس میں یہ 5 چیزیں ہیں، سبحان اللہ تسبیح، والحمدللہ تحمید، لا الہ الا اللہ تہلیل، واللہ اکبر تکبیر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 5 چیزوں پر مشتمل جو تیسرا کلمہ ہے، اس کے بارے میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کلمہ مجھے پوری کائنات جس میں زمین اور آسمان ہے اس سب کے مقابلے میں مجھے زیادہ پسند ہے. حضور کے الفاظ مبارک اس طرح ہیں کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ پوری کائنات پر، اس سے مجھے زیادہ عزیز اور پسند ہے یہ کلمہ. اس میں جو 5 چیزیں ہیں، اگر ان کا تجزیہ کیا جائے، ان کے فضائل مناقب بیان کیے جائیں، تو رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں
آسمان و زمین میں نہیں سما سکتے جو حضور نے ان کے فوائد بیان فرمائے. اس واسطے یہ تو میں سمجھتا ہوں مسلمان قوم کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو بڑے سستے اور آسان طریقے سے اتنی نعمتیں اور اتنے انعامات یاد دلا دیے کہ وہاں جب ان پہنچے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہے. ایک دفعہ جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے اللہ کی ذات کا دھیان کر کے تو اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے اور اس کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑانے والا 500 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. ایک دفعہ سبحان اللہ کا اتنا بڑا اجر ہے, آپ اندازہ کر لیجئے اس کے بعد. اور تو یہ ہیں زبانی عبادتیں. اور زبانی آپ جانتے ہیں کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ کا سوا کوئی اور کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں, زبانی عبادت کے لائق بھی نہیں. اللہ کے سوا کسی اور کے نام کے گن گاتے رہیں, ان کے ناموں کے وظیفے پڑھتے رہیں تو یہ شرک ہوگا, یہ شرک ہوگا. اور اللہ شریکوں سے پاک ہے. اللہ کے ساتھ کسی صفت کے اندر بھی اللہ کا کوئی شریک بننے کے لائق ہی نہیں, شریک بننے کے لائق ہی نہیں. اب جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے میں کیا لفظ بولتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. تو معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا جو جملہ ہے اس کے اندر یہ زبانی عبادت بھی آ جاتی ہے, بدنی عبادت بھی آ جاتی ہے, مالی بات بھی آ جاتی ہے, ساری باتیں آ جاتی ہیں. وہ اس مختصر جملے میں آپ پوری توحید کو کور کر دیتے ہیں کہ میں ایسا عقیدہ رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کے گن گانے کو بھی جائز نہیں سمجھتا, اللہ کے سوا کسی اور کے نام گھر کا طواف کرنا جائز نہیں سمجھتا, اعتکاف کرنا جائز نہیں سمجھتا, اس کے لیے سجدہ بھی جائز نہیں سمجھتا, اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا بھی جائز نہیں سمجھتا. اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر و نیاز, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, مال جو اللہ کا دیا ہوا اللہ کے نام پر خرچ کرنا جائز سمجھتا, کسی اور کے لیے جائز نہیں سمجھتا. اس ایک کلمے کے اندر اتنا بڑا مضمون چھپا ہوا ہے. اسی لیے آپ کسی کافر کو جو دار اسلام میں آنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھا کر, روزے رکھوا کر, اعتکاف کرا کر, قربانیاں دلا کر دار اسلام میں نہیں لاتے, بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے یہ ایک کلمہ جو اس نے سمجھ کر پڑھ لیا تو پورے دین کا اس نے اعتراف کر لیا کہ میں پورے دین پر چلوں گا. تو میں نے 3 چیزیں بتائی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے صفات میں, حقوق میں اور اختیارات میں لا شریک ہے. تو حقوق یہ جتنی عبادتیں بھی ہیں اللہ کا حق ہے, اس کو عبادت کہہ لیجئے یا حق کہہ لیجئے. حقوق میں اندر یہ ایک اجمالی جملہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, یا رسول اللہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضور نے اس سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر, اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, اللہ ہی کی عبادت کریں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک, کسی بھی عبادت میں شریک نہ بنائیں. اور پھر اللہ کا بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ, جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا پھر اللہ اس کو سزا نہ دے. یہ بندے کا حق اللہ پر ہے. جو بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو پھر اللہ پر اس کا حق لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو عذاب سے محفوظ رکھے. آپ جتنی بھی عبادات بجا لاتے ہیں اللہ کی توفیق سے, ذکر اذکار کرتے ہیں, ساری رات بیٹھے رہتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, دیگیں پکا پکا کے خدا کے مخلوق کو تقسیم کرتے ہیں, ہر مہینے عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں, ہر سال حج کرتے ہیں,
یہ سب عبادات ہیں، لیکن ان کی قبولیت کے لیے دار و مدار کیا ہے؟ عقیدہ۔ عقیدہ صحیح ہو، یعنی اس عقیدے کے ساتھ یہ سب کچھ کریں کہ یہ میرے رب کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں، یہ اللہ کے سوا کسی نبی کا حق بھی نہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار ہے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر پیار ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر ان سے پیار ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اگر ایمان ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، آپ کی ذات پر قربان ہونے کے لیے ہر وقت ذہناً تیار رہے انسان۔ لیکن یہ جو عبادت ہے یہ صرف اللہ کا حق ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ آپ طواف کس کے گھر کا کرتے ہیں؟ اللہ کے گھر کا۔ وہ طواف روضہ رسول کا ہوتا ہے؟ آج تک ہوا ہے؟ اگر ہوتا، دنیا میں گنجائش ہوتی تو پھر روضہ اطہر کا طواف بھی ہوتا۔ ایک صحابی نے جو نئے نئے مسلمان ہونے کے بعد تجارتی سفر پر ملک شام سے واپس آئے، تو شام کے اندر کو ہیرا ایک علاقہ ہے، پتہ نہیں اب نیا کیا نام ہے اس کا، وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے سرداروں کو، اپنے لیڈروں کو سجدہ کرتے تھے۔ تو واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ وہاں لوگ، ہیرا کے علاقے میں لوگ اپنے لیڈروں کو سجدہ کرتے، حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہوتے۔ ہمارے دل میں یہ آیا کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، کہ آپ کی شخصیت ایسی، آپ کی ذات ایسی ہے کہ ہر پہلو سے اللہ نے آپ کو کمال بنایا ہے، آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ میری قبر کے پاس سے جب تم گزرو گے تو میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نہیں، قبر کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو پھر فلا تفعلوا، پھر جس طرح قبر کو سجدہ نہیں کر سکتے، اس وقت مجھے سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر آگے فرمایا، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ روا ہوتا، لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، تو پھر میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ شوہر کا بڑا حق ہے بیوی پر، لیکن سجدہ وہ بھی نہیں کرے گی، کیونکہ یہ حق صرف اللہ ہی کا ہے۔ تو اللہ کا حق اللہ ہی کو دیا جائے گا، اللہ کے سوا کسی نبی کو بھی نہیں دیا جائے۔ میرے دوستو، خدا کرے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہوں گا، اپنے عقیدوں کو بالکل شیشے کی طرح صاف ستھرا رکھیں۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی کتاب میرے ہاتھ کے اندر ہے، آپ کے عقیدے ستھرے رہے تو انشاءاللہ موت کی ہچکی جب لگے گی تو خدا کا فرشتے جو ہے آپ کی آؤ بھگت کریں گے، اور روح بڑی آسانی سے نکالی جائے گی، اور پھر سیدھی ہی جنت پہنچا دی جائے گی۔ مرنا تو ہم سب نے ہے، تبھی موت مرے، بستر مرے، اسپتال مرے، سڑک کے حادثے میں مرے، جس طرح مرنا ہے جیسے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ لیکن جو اللہ کی مرضی پر اس دنیا کے اندر زندہ رہا اور اس کا عقیدہ صاف ستھرا رہا، جس حالت میں موت آئے گی اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن خالص کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنے کی معمولی کانٹا چبھنے کا ہوتا، بشرطے کہ ایمان صحیح ہو۔ اور مشرک گنہگار انسان، اس کی موت کا میں تھوڑا سا منظر بیان کر دوں جو حضور نے بیان فرمایا۔ اس کی روح نکالتے وقت اتنی ذلت کے ساتھ، اتنی سختی سے نکالی جاتی ہے، جس طرح زندہ بکری ابھی اس کو ذبح کر کے اس کی روح نہیں نکلی، زندہ بکری کی کھال ادھیڑی جائے، 5-7 آدمی پکڑ کر اس کی کھال کو کھینچیں۔ یہ مثال دے کر سمجھایا۔ تو جس طرح اس زندہ بکری کو، اس جانور کو اس کھال کے ادھڑنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نافرمان اور مشرک کو کچھ اسی طرح کی تکلیف ہوتی ہے روح نکلتے وقت۔ میرے دوستوں، میں ایک اپیل آپ سے کروں گا، اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو یہاں پہنچا کر یہ مسئلہ سننے کی توفیق دی، یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے کھینچ کر یہاں پہنچایا۔ تو سمجھ میں آ جائے، خدا کرے کہ سمجھ میں آ جائے، تو پھر اس کو اپنا ایک مشن بنا کر اپنے گھر والوں کے عقیدے ٹھیک کریں، گھر میں بڑا ہو یا چھوٹا۔ خدا نخواستہ آپ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں،
ان پر بھی محنت کریں. جس طرح آپ یہ